السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ناول کا نیم ہے تیرا عشق ہے لمس، قسط نمبر 10۔ ویری فرسٹ ٹائم میں وائس اوور کرنے لگی ہوں۔ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کس طرح کی وائس اوور کرتے ہیں، کس طرح کی نہیں، لیکن میں ٹرائی کروں گی کہ اپنی طرف سے بہت بیسٹ والی وائس اوور اچھی ہو، آپ لوگ اریٹیٹ نہ ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں سے ہٹا کر کمر سے پکڑے اسے اپنے نزدیک کر گیا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اپنا سر بھی وہیں رکھے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی نازک ہوتی حالت پر وہ چونک گیا۔ اوف، میں اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شاید اس کو کلوسٹروفوبیا ہے۔ وہ اس کی بری حالت پر پریشان زدہ ہو چکا تھا اور ڈاکٹر ہونے کے باعث اس کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ خود کو تکلیف دی، مجھے بھی دکھ درد سے اشنائی دی۔ وہ اسے زمین پر بٹھائے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اسے سزا دینے یہاں آیا تھا، لیکن یہ تو بہت ڈر گئی ہے۔ اب وہ اس علی سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی تھی اور اب خود کو میری امانت بھی سمجھ رہی ہے۔ کتنی دوگلی ہے یہ۔ وہ بہت نیگیٹو سوچ رہا تھا۔ اب بھی اس کے نرم لرزتے ہاتھوں کی ملائم گرفت اپنے بازوؤں پر محسوس کر کے وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو زمین پر لٹائے خود اس پر جھک گیا۔ اپنے لبوں کو نرمی سے اس کے لبوں میں دبائے وہ اس کی سانس بحال کرنے لگا۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکن کو وہ بہت بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ان لبوں کی گرمائش پر وہ بند ہوئی آنکھوں کو جڑ سے کھول چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ اجنبی کون ہے، کیوں اس لفٹ میں گھسا اور کب وہ چپکے سے اس پر عیاں ہوا۔ لیکن اب وہ جو کچھ کر رہا تھا یہ برداشت سے باہر تھا۔ اس پر کسی اور کا حق تھا۔ وہ خود کی بحال ہوتی حالت سے ہی مزاحمت کر کے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ جو اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت آیا تھا اب اس کے نشے میں خود کو چور پانے لگا۔ یہ لمس اس کے لیے جان کا وبال بن چکا تھا کہ وہ اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ننھے نرم و نازک ہاتھوں کو زمین سے لگاتے ہوئے اس کی مزاحمت کی ہر کوشش کو ناکام بنا گئی۔ اس کے لبوں کی نرم گرفت شدت پکڑنے لگی کہ وہ کراہ اٹھی۔ تبھی وہ اس کی زبان تک رسائی حاصل کر گیا اور اسے خود میں الجھانے لگا۔ اس کے مضبوط لوہے کی مانند ہاتھ اپنی سخت گرفت سے اس ننھی سی جان پہ وحشت طاری کر رہے تھے۔ اس کا جنون حد سے بڑھنے لگا کہ وہ ان ہونٹوں سے خود کو بمشکل جدا کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کی پرنیز کو اتارتے ہوئے اس کے دوپٹے کو کندھے سے اتار کر دور اچھال گیا اور خود اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ چھوڑ دو مجھے ذلیل، گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی تمہیں۔ کمینے، مت چھو مجھے، چھوڑو مجھے جانے دو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ چلاتے ہوئے اس کے پہاڑ جیسے وجود کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ ابھی تک زمین سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی، پھر اس کے ہونٹوں کا نرم لمس، اس کے چہرے کا اپنی گردن میں چھپانا۔ وہ وحشت اور ڈر سے کانپنے لگی۔ امانت اپنے حقدار کو مل چکی ہے، بس اس لمس کو محسوس کرو۔ وہ اس کی خوشبو کو خود میں اتارتے ہوئے ہی اس کے کان کے قریب چہرہ کر کے سرگوشی کر گیا اور اس کے کھلے گولڈن بالوں کی خوشبو میں گہری سانس بھرنے لگا۔ پھر اپنے ایک ہاتھ سے اس کا پہنا گیا
اسٹیتھوسکوپ بھی اتار کر دور کر دیا۔ وہ چونک اٹھی۔ براق! اس کے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی، تب وہ خوف سے لرز اٹھی۔ گرین آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، کس حالت میں، اسے سانس آ رہی ہے یا نہیں۔ اس کا دل بس خوف سے بند ہونے کو تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا، اور اب اس کا انجام کیا ہونا تھا، یہ صرف براق کو یا اس کی قسمت پر ہی منحصر تھا۔ اس کا جسم بے چین سا ہو چکا تھا، مزاحمت رک چکی تھی۔ وہ اس کے گمسم سی حالت میں مسکرا اٹھا۔ عجب تمسخرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھا چکی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، تب اس کی ہلکی سی سسکی گونجی۔ اوہ بیبی، اگر یہ نہیں تو کچھ اور ہی کر لیتے ہیں۔ آخر تمہیں ڈائیورس دینے سے پہلے تمہیں چھو تو سکتا ہوں نا، اپنی شدت کا احساس تمہیں کروا تو سکتا ہوں نا۔ وہ اس کی سسکی کی آواز پہ اپنا جھکا سر اٹھا گیا اور اس پر گہری نظریں ڈالنے لگا، جبکہ ڈیفنی اس کی معنی خیز باتوں پہ ہی کانپ اٹھی۔ وہ خاموش تھی، اس کا بدن لرز رہا تھا، جبکہ آنکھیں سوج چکی تھی، رفتہ رفتہ آنسو بہہ رہے تھے۔ براق اس کی ادھ کھلی شرٹ کو چھوڑ کر اس کی جینس کی طرف اپنا ہاتھ لے گیا۔ نہیں! اس کی سرگوشی وہ بمشکل سن پایا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنی ٹانگوں سے بمشکل خود کو اس سے دور کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات بمشکل دیکھ رہا تھا۔ بہت مدھم سی روشنی ہی کی موجودگی میں وہ اس کی کپکپاہٹ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتا اسے کھینچ کر دوبارہ سے اپنے قریب کر گیا۔ خود کو ڈریس لیس کرنے کے ساتھ ہی وہ مزاحمت کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنی بیلٹ سے باندھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ایک لفٹ میں ہونے لگا ہے۔ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی سسکیاں، مزاحمتیں اس بے رحم پہ ذرا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ رونے سے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دھندلا چکی تھیں۔ براق، پلیز مجھے چھوڑ دو، ایسا نہیں کرو، ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ ایک مقصد ہی مجھے تمہارے قریب لایا اور وہ پورا ہو گیا، اب مجھے جانے دو، میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بلکتے ہوئے چلا کر اسے باور کروانے لگی۔ اور اسی مقصد نے مجھے برباد کر دیا ڈیفنی۔ اب یا تو ہم دونوں اکٹھے برباد ہوں گے یا صرف تم، کیونکہ میری قید سے تمہاری نجات ناممکن ہے۔ اس کی باتوں کا جواب انتہائی سرد انداز میں دیتے ہوئے، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی قائم کیے، وہ برفیلا وجود بن گیا تھا۔ وہ اس سرد ہاتھوں کے لمس پہ کپ کپا اٹھی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ براق، پلیز! نہیں! وہ سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم مجھ سے طلاق چاہتی تھی، دیکھتا ہوں کیسے لوگی طلاق۔ اس داغ کے ساتھ کون تمہیں قبول کرے گا؟ وہ نیلی آنکھوں میں وحشت لیے اس پر دھاڑا اور سختی سے اسے ٹانگوں سے پکڑ گیا۔ ابھی نیکسٹ ایک شعر ہے اور وہ میں پڑھنے کی اچھے سے ٹرائی کرتی ہوں، اگر ہو گئی تو۔ اچھا جی، شعر یہ ہے: شدت لمس سے جلتا ہے بدن، جلنے دو، پہلوئے یار میں دامن کو بچانا کیسا، شعر در شعر ٹپکتا ہے قلم سے میرے، ڈھونڈ رکھا ہے تیرے غم نے ٹھکانہ کیسا، آ کے ایک روز بچا لے گا مسیحا کوئی، دیکھ بیٹھے تھے یار خواب سہانا کیسا۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے شعر اچھا پڑھ لیا ہوگا۔ باقی نیکسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کے مظالم حد سے پار ہوتے دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو گئی، تمہارے لیے میرا ڈر ہی کافی ہوگا۔ براق نے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے لب بھینچ لیے، پھر اٹھ کر خود کو سیٹ کرنے کے بعد اسے ڈریس اپ کروایا
اور لفٹ وال کے ساتھ ٹیک لگا دیا۔ خوف سے وہ پوری پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ بکھرے سنہری بال ہاتھوں سے پیچھے کر گیا۔ پھر لفٹ ڈور اوپن کر کے ہی وہ باہر نکل گیا تھا۔ اسے وہی چھوڑے، وہ کسی کو بھی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل اس کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ ڈاکٹر علی نے لفٹ کے ڈور میں پھنسے دوپٹے کو دیکھا تو جھٹ سے اس طرف دوڑا۔ کئی بٹنز دبانے کے بعد بمشکل لفٹ اوپن ہوئی، لیکن اندر موجود ڈیفنی کی بری حالت پہ وہ حیرت زدہ سا بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جلدی سے وارڈ تک لے جاتا، تب بھی نرسوں کے ٹولے سمیت ہی اسٹریچر بھی آ چکا تھا۔ نرسوں نے مل کر اسے اسٹریچر پر لٹایا اور جلدی سے وارڈ کی طرف لے گئے۔ براق اس کے وجود کو کسی اور کے ہاتھوں میں برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس کے ایک کال پہ سب دوڑی چلی آئیں۔ اپنے اسپیشل روم میں وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پرسکون ہو چکا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی، ٹھیک تو ہے؟ بند آنکھوں کے پیچھے ہی اس کو اپنی پیاری ہستی کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی خالہ تھی جو پریشانی سے رو رہی تھی۔ ہاسپٹل سے ڈاکٹر علی نے انہیں فون کر کے بلایا تھا۔ ڈیفنی بیڈ پر سیدھا لیٹی ہوئی تھی، وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ خالہ نے پہلی دفعہ اس کی رنگت کو اس قدر زرد دیکھا تھا۔ وہ گلاب سا چہرہ ہمیشہ پھول کی مانند مہکتا ہوا دیکھا تھا، اب ان سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آنٹی آپ بے فکر ہو جائیں، طاقت کے انجیکشن وغیرہ لگا دیے ہیں، کچھ دیر تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر علی نے ان کی ناساز حالت کی طرف دیکھ کر کہا، میری سب سے عزیز دولت اس وقت تکلیف میں ہے، میرا اس کے سوا کون ہے؟ ڈیفنی بیٹا پلیز تم بھی اپنی ماں کی طرح میرے ساتھ دغا مت کرنا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ ڈیفنی کے ہاتھوں کی انگلیاں ہلکی سی حرکت میں آئیں اور پھر وہ آہستہ سے اپنی جڑی پلکیں کھول گئی۔ اس نے اپنی خالہ کو اپنے سر پہ کھڑا پایا اور پھر گھبرا کر ارد گرد دیکھا، وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی رکی سانسیں اعتدال میں آ چکی تھی۔ ڈیفنی، شکر ہے میرے اللہ، تمہیں ہوش تو آیا۔ خالہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ڈاکٹر علی بھی ہنوز وہیں کھڑے تھے۔ کچھ دیر تک خالہ اسی کے پاس رکی اور پھر باہر چلی گئیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کب تک بیمار رہیں گی؟ ڈاکٹر علی مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک بیٹھ گیا تو ڈیفنی بامشکل ہلکا سا مسکرائی۔ ڈیفنی، آپ لفٹ میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، جبکہ یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں تھا۔ لفٹ خرابی کی میل نہیں ملی؟ ڈاکٹر علی کی سوالیہ نگاہوں پہ وہ نظریں چرا گئی۔ وہ کیا بتاتی اس کے خوف کا جواز؟ دراصل مجھے فوبیا تھا، شاید اسی وجہ سے، وہ اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر کتراتے ہوئے بولی۔ تو ڈاکٹر علی نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے آپ کی خالہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ جی وہ تو ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر گھر میں قدم رکھتے ہی اس پہ خوف کا سایہ ہر طرف چھایا رہتا۔ وہ ضرور اس پر کڑی نگاہ رکھتا تھا کہ ہاسپٹل تک پہنچ آیا۔
اس کے مظالم حد سے زیادہ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ اپنا مکمل قبضہ جما لے، وہ اسے تکلیف پہنچائے، اسے کچھ سوچنا تھا جس سے اسے چھٹکارا مل سکے۔ وہ اس وقت گارڈ کے ٹولے میں گری تھی۔ وہ سب سے مخاطب تھی۔ گارڈز کی باری نفری اس نے گھر کے چاروں طرف تعینات کروا دی تھی۔ کسی کو ہیکرز کا پتہ ہے تو مجھے بتا دے۔ میرے فون میں مسئلہ آ رہا ہے اور چیک اپ کے لیے دینا لازمی۔ اس کی بات پر ایک گارڈ نے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اوکے اشرف، مجھے انفارم کر دینا۔ وہ اپنا کام نپٹا کر جب لانچ میں آئی تو خالہ اپنے روم سے نکل رہی تھی۔ انہوں نے کھڑکی سے بغور ڈیفنی کو ہدایت دیتے دیکھا تھا۔ ڈیفنی، کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارے گھر میں اتنے گارڈز کیوں آ گئے ہیں؟ اس کے لیے 2-3 ہی کافی تھے۔ پھر ان کی نظریں سوالیہ تھیں اور آنکھوں میں شبہ۔ ڈیفنی گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں خالہ، وہ بس آج کل کے حالات ٹھیک نہیں، اس لیے ایسا کر رہی، بس ہماری حفاظت کے لیے۔ لیکن ڈیفنی، اتنی سیکیورٹی تو شاید پی ایم بھی نہ کرے جتنا تم کر رہی۔ ان کی بات پہ وہ کھسیا کر ہنس دی۔ اب انہیں کیا بتاتی؟ مبینہ بیگم نے دور تک جاتی اس کی پرچھائی پہ نظریں جمائی رکھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، لیکن کیا یہ جاننے سے وہ قاصر تھی؟ ہمارا تذکرہ چھوڑو۔ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار جاتی ہے۔ سر، کانفرنس کی ڈیٹ کب منعقد کرنا چاہیں گے؟ آپ راؤنڈ پہ جانا بھی لازمی ہے۔ کال پہ ہونے والی گفتگو میں اس کی گہری نیلی آنکھیں ایک ہی نقطے پہ جمی ہوئی تھیں۔ سوچ کے در کہیں اور کھلے ہوئے تھے۔ ابھی نہیں، ابھی انتظار کرو۔ جی سر، لیکن مطالبات بڑھ رہے ہیں اور آپ کے بغیر۔ مینیجر کے زور دینے پر اس نے موبائل ٹھیک سے بند کر دیا۔ مینیجر سر پٹک کر رہ گیا۔ یہ انگریز کا بچہ پاکستان میں آ کر ان کی ناک میں دم کر گیا تھا۔ کسی بات کو سنجیدہ لینا اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ موبائل ٹیبل پہ دھرے وہ آہستہ سے چلتا ہوا کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ افق کے پار سورج کی کرنیں ضم ہو رہی تھیں۔ ان کا اختتام ہوا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے درد کا ہونا تھا۔ شب بھر جو تیرگی سے لڑا تھا پس فلک، آیا افق پہ لوٹ کے ہو کر لہو لہو۔ جس کی چاہ اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی وہ اس سے اتنا ہی دور بھاگتی، لیکن اس کی نظریں بھی محبت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسے خود کو باور کروانا اچھا لگتا تھا۔ اس کی گرین آئیز بڑی نشیلی تھیں۔ چہرے پہ گزری یادیں رقم ہوتی چلی گئیں۔ وہ لمحے اور بیتے پل اس کی زندگی کے سب سے حسین پنے تھے یا اذیت ناک لمحے، وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں ان یادوں کو خوبصورت بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہاری قربت تمہیں میسر آئے۔ تبھی فون کی گھنٹی پہ وہ سنجیدہ چہرہ لیے موبائل کی طرف بڑھ گیا۔ موبائل پر ملنے والی خبر نے اس کے لب گہری مسکراہٹ میں چھپا لیے۔ تو یہ بات ہے۔ رات کی سیاہی نے اس کے کمرے کو بھی اندھیرا بخش دیا تھا۔ پرسکون انداز میں لیٹے ہوئے ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ کا یہی پہ اینڈ ہوتا ہے۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ کا وائس اوور اچھا نہیں ہوا، کیونکہ میری فرسٹ ٹائم میں نے وائس اوور کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت اچھے سے میں وائس اوور کروں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔
تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، and thanks for watching Shorts video 1707.